الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے میں 8 رکوع سورہ آل عمران کے 17 رکوع مکمل ہو چکے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 پر، آیت نمبر 171 کے بعد اگلا رکوع ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. اوپر کئی رکوع پہلے سے غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے. غزوہ احد اپنی تفصیل کے ساتھ مکمل ہوا. آج کی اب ان آیتوں میں غزوہ احد کے بعد ایک اور جنگ سامنے آ رہی تھی، اللہ نے اسے ٹال دیا، اس کا ذکر ان آیتوں میں کیا گیا ہے. ہوا یہ کہ کافر لوگ، ابو سفیان جو سپہ سالار تھا، اپنے لوگ کو لے کر کے احد کے میدان سے جب وہ چلا گیا تو مکے کو واپس آنے کے بعد راستے ہی میں آپس میں خیال ان لوگوں نے چھیمی گوئیاں شروع ہوئی کہ ہم نے تو مسلمانوں کو شکست دے دی تھی اور وہ لوگ زخم خوردہ ہو گئے تھے اور ہم تو ان پر قابو پا چکے تھے، تھوڑا سا اور زور لگاتے تو ہم ان کا خاتمہ کر سکتے تھے. یہ ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی کہ انہیں یوں ہی چھوڑ کر چلے آئے. لہذا کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم لوگ پھر سے تیار ہو کر کے اور مدینہ واپس چل کر کے ان کا قصہ ختم کرتے، کیونکہ وہ زخم خوردہ ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں اور اچھی طریقے سے ہم نے ان کو جو نڈھال کر دیا ہے. یہ ادھر مشورے ہو ہی رہے تھے. ادھر نبی کریم علیہ السلام کو خبر ہوئی کسی طریقے سے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پیش قدمی کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو لوگ کل کے دن ہمارے ساتھ احد میں لڑائی میں حاضر تھے، آج دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. چنانچہ مسلمان مجاہدین 200 کی تعداد فوراً کھڑی ہو گئی. بعد میں اور لوگ شامل ہوئے. تو باوجود ہے کہ انہیں تازہ زخم لگے ہوئے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، غزوہ احد میں جو حالات پیش آئے تھے اس کے بعد تو گویا بالکل انتشار سا پیدا ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے کے لعنت ملامت والی ماحول بن جانا چاہیے. جس قدر جب آدمی کام بگڑتا ہے تو ایک دوسرے پہ دھرتے ہیں سب، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں مصلحت تھی چونکہ شکست میں، اور اللہ نے مصلحت کی وجہ سے وہ شکست کرائی تھی، اس لیے وہ معاملات بگڑے نہیں. ان سب کے باوجود اللہ اور رسول کی ایک پکار پر سب نکل کھڑے ہوئے، چلنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ پکار نبی کریم علیہ السلام نے لگائی تھی کہ بھائی تعاقب کے لیے، دشمنوں کے تعاقب کے لیے آج پھر چلنا ہے. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ارے آپ نے ہم پر رحم بھی نہیں کھایا اور ہم تو جو ہے ابھی اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنے زخم لگے ہوئے ہیں اور نڈھال ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پھر چلو جہاد کے لیے. سب تیار ہو گئے. اللہ نے تعریف فرمائی اس آیت میں کہ یہ کتنے جو ہے اللہ اس کے رسول کے کتنے بڑے فرما بردار ہیں. جس حال میں بھی ان کو کہہ دیا جائے کہ چلنا ہے، چلنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا تعریف کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہہ دیا.
یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم جو ہے غزوہ احد کے بعد فلانے غزوے کے لیے نکلو. قرآن میں کہیں نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال فرمائے الذین استجابوا للہ والرسول, کہ لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیا, اللہ اس کے رسول کی بات پہ لبیک کیا. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنی طرف سے بھی فرمائیں وہ بھی ایسے ہی ضروری ہے اور اس کا ماننا ایسے ہی واجب ہے, اس کی بھی ویسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ کے حکم کے ماننے کی ہے. اسی سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں قرآن تو حجت ہے, حدیث کو حجت نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی کہی ہوئی بات کو اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا, حالانکہ اللہ نے کہیں نہیں حکم دیا. ہماری بات کو انہوں نے مانا, حالانکہ اللہ نے فرمایا ہی نہیں تھا, نبی نے فرمایا تھا. تو نبی کا فرمان گویا وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. نبی کے بات کا ماننا اللہ کی بات کا ماننا کہلاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول, جنہوں نے اللہ کی بات اور رسول کی بات کو مان لیا. من بعد ما, جب کہ ان پر زخم لگ چکے تھے. چنانچہ کیا ہوا کہ وہ نکل پڑے اور مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام آتا ہے حمراء الاسد, جگہ کا نام ہے. وہاں پہ جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص ملا معبد خزاعی کے نام سے, قبیلہ بنو خزاع کا شخص تھا. وہ اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کو مسلمانوں سے ہمدردی تھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی. اور وہ مدینہ میں مسلمانوں کے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کا برتاؤ, ادب, عظمت اور عقیدت, خدمت, یہ سب چیزیں وہ دیکھتا تھا, اس سے بڑا متاثر ہوتا تھا. بعد میں بعض روایتوں میں اللہ عالم یہ یاد پڑتا ہے کہ وہ اسلام لائے معبد خزاعی کے نام سے. تو وہ جا رہے تھے مکے کی طرف. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ حمراء الاسد پہ صحابہ پیش قدمی کر کے آ چکے ہیں اور جو ہے کافروں سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں, تو یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچا دی. وہ گئے اور مکہ مکرمہ میں جا کر کے کہا کہ ہم تو یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ مسلمان تم سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. اس سے بڑا رعب پڑا مکے کے کافروں پر. ابو سفیان نے سارا ارادہ ترک کر دیا اور ڈر گیا, ہیبت بیٹھ گئی, دھاگ بیٹھ گئی. ارے ہم تو ان کو سمجھ رہے تھے کہ اب تو کام جو ہے آسان ہو گیا ہے اور وہ ان سے دوبارہ مقابلہ کریں گے تو اب ان کو تو ہم کچے ہی چبا جائیں گے, اب تو کچھ نہیں بچا ان میں. لیکن وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اب یہ کہ اس نے بہانہ بنایا کہ چونکہ قحط سالی ہے ہمارے یہاں, اس سال ہم نہیں لڑ سکتے. بہانہ بنا کر کے ابو سفیان پیچھے ہٹ گیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جائیں گے. اور صبح کی نہ اور جو ہے یہ لوگوں میں یہ نہ پیغام جائے کہ یہ ڈر گئے, تو کہہ دیا کہ بھائی چونکہ قحط سالی ہے اور جو ہے اس لیے ہم جو ہے نہیں لڑنے جا رہے ہیں. اور اوپر سے یہ کیا کہ ایک شخص قبیلہ غطفان کا نعیم بن مسعود کے نام سے, بعد میں یہ بھی اسلام لائے ہیں ابھی کافروں کی طرف سے, وہ آ رہے تھے ادھر مدینے کی طرف. تو کہا جانا اور راستے میں تمہیں اگر مسلمانوں کا لشکر ملے تو ان سے کہہ دینا کہ جو ہے بہت بڑا لشکر تیار ہو کر کے تمہارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے. جھوٹی خبر پھیلا دینا, افواہ پروپیگنڈا, کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم, کہ بہت بڑا لشکر تم سے مقابلے کے لیے جمع ہو چکا ہے, اب تو تم کو تو بہت ڈرنا چاہیے, تمہارے لیے بڑی ڈر کا مقام ہے, ڈر کا موقع ہے. تو صحابہ کرام نے جب سنا, وہ جو زخم خوردہ تھے اور وہ تھوڑی تعداد میں تھے, جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ نہیں وہ لشکر تو ہم سمجھ جو آ رہا ہے مقابلے کے لیے اور بڑی تعداد ہے ان کی, تو اس سے بجائے اس کے کہ ان میں ڈر پیدا ہوتا, جو مقصد تھا ابو سفیان کا اس طرح کے پروپیگنڈے سے خبر پہنچانے سے, بجائے اس کے کہ صحابہ میں کوئی جو ہے کمزوری آتی, ایمان جوش مارنے لگا. انہوں نے کہا کبھی ہم لڑے ہی نہیں اپنے بل پر, ہم تو ہمیشہ اللہ کی نصرت پر بھروسہ کر کے دشمن سے بھیڑتے ہیں, اور حسبنا اللہ, ساری دنیا والوں کے مقابلے میں اللہ میں کافی ہے. وہ سب چاہے اتنا بڑا لشکر لے کر آ جائے, وہ ہم ڈرنے والے, یہ انہوں نے جواب دیا. ونعم الوکیل, اللہ تو بہترین کام بنا دیتا ہے جب کام بنانے پہ آئے. لہذا جب یہ جملے ان کے زبان سے نکلے, اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ہوا یہ کہ
اللہ رب العزت نے دشمنوں کے دلوں میں دھاک بٹھا دی. انہوں نے ہمت ہی نہیں کی کہ مکے سے نکل کر کے یہاں لڑنے کے لیے آئے. ایک تو اللہ کی انعام یہ ہوا. دوسرے یہ کہ ہمراہ الاسد جس جگہ پر صحابہ کرام پہنچے تھے وہاں ایک بازار لگتا تھا اور یہ بازار کے دن تھے, میلہ لگتا تھا. اس میں صحابہ کرام نے جو خرید فروخت کی ان میں ان کو بڑا فائدہ ہوا اس خرید فروخت سے, اور اپنے ساتھ ستو وغیرہ لے گئے تھے. ایک پکنک کی شکل ہو گئی اور 3 دن وہاں قیام کیا پھر واپس آ گئے. اور اس طریقے پر کہ اور ثواب الگ ملا کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوئی کہ اللہ نے تعریف فرمائی کہ واتبعوا رضوان اللہ. یہ تو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے مقابلہ بھی نہیں ہونے دیا, دشمن پہ دھاک بٹھا دی, اور جو ہے تجارتی نفع بھی ہوا اور اللہ رب العزت کی رضامندی بھی ان کو ملی. اس طریقے پر یہ جو ہے کہتے ہیں جیسے نہ رنگ لگے نہ پھٹکری, رنگ چوکھا, یعنی کچھ خرچ بھی ہوا, کچھ کرنا بھی نہیں پڑا, اور آخرت کا بھی فائدہ ہوا, دنیا کا بھی فائدہ ہوا, اور دشمن بھی مرعوب ہوا اور ہمیشہ کے لیے مرعوب ہوا. تو یہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں صحابہ کرام کی تعریف کی ہے, اور اس غزوے کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں, اس کا تذکرہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس طرح باتیں اپنے لوگوں کو, اپنے چیلے چپاٹوں کو ان کے دلوں میں ڈالا کرتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو کمزور کرے اور ان کو اندر بزدلی پیدا کرے, خوف و ہراس بٹھائے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم کبھی مت ڈرنا اس طرح کے دشمنوں کے کھوکھلی باتوں سے, مجھ سے ڈرو. اگر مجھ سے ڈرو گے, ایمان کا تقاضا یہ کہ مجھ سے ڈرو, تو ہم تمہاری ہمت بلند کر دیں گے اور پھر تمہاری نصرت بھی ہوگی. اور خدا نخواستہ اللہ کے حکم کو چھوڑ بیٹھے, اللہ سے ڈر کے بجائے مخلوق کا ڈر دل میں بٹھایا تو پھر تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی. سیرت کی کتابوں میں اسی سے ملتا جلتا انہی آیتوں کے تحت میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ غزوہ احد کے بعد, مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ بدر کے مقام پہ اگلے سال لڑائی ہوگی. بدر کے مقام پہ اگلے سال, چونکہ ہم بدلہ لینے کے لیے پورا بدلہ نہیں لے پائے, پھر سے ہم لڑیں گے بدر کے مقام پر اسی تاریخ میں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پر بھی پہنچے اور وہ پھر آیا نہیں, اس نے ہمت نہیں کی. اور یہ 2 واقعے اس میں بھی اس طرح کے کچھ پیش آئے کہ ابو سفیان کے دل پہ جو ہے خوف بیٹھ گیا کہ یار یہ تو بدر کے مقام پہ لڑنے کے لیے آ گئے, اسی جیسی بات. اور ادھر جو ہے اس کی جب ہمت نہیں ہوئی, اس نے بہانہ بنا دیا کہ ہم اس سال نہیں پھر دیکھیں گے لڑائی کے لیے, اور ادھر خبر بھیجی کہ جو ہے ہم لوگ آ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر جو ہے یہ بات صحابہ نے کی تھی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بدر کے مقام پر بھی یہی ہوا, اس کو بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں, اور بعض سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو جو بدر کے مقام پر اگلے سال سن 4 ہجری میں جو ہے نبی کریم علیہ السلام پہنچے تھے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی, دشمن آیا ہی نہیں سامنے, تو اس کو بولتے ہیں غزوہ ذات السویق. سویق مانے ستو کے آتے ہیں کہ وہ لوگ بس ستو کھا کے چلے آئے. اور بدر کے مقام پر بھی جو ہے بازار لگتا تھا, اس میں بھی فائدہ ہوا. تو اسی جیسی آیتیں چونکہ جو ہے بدر کے تعلق سے بھی صادق آتی ہے, تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس میں اس بدر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی, اور اللہ رب العزت کی طرف سے صحابہ کرام جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ اور تجارتی جو ہے فائدے کے ساتھ اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ واپس ہوئے تھے. بہرحال بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعے 2 پیش آتے ہیں اور بعد میں آیتیں نازل ہوتی ہیں, دونوں ہی اس کا مصداق ہوتے ہیں. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہرحال صحابہ کی تعریف فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول, وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا اور اللہ کے رسول کی بات پر تیار ہو گئے, من بعد ما اصابهم القرح, بعد اس کے کہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے اور بعد اس کے کہ وہ جو ہے زخمی تھے, للذین احسنوا منہم, تو زخموں سے 2-4 ہونے کے باوجود اللہ اس کے رسول کے ایک آواز پر کھڑے ہو گئے. ایسے لوگوں کے لیے للذین احسنوا منہم, یہ لوگ جو نیکوکار ہیں, واتقوا اور پرہیزگار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تعریف تو صحابہ کی فرمائی کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو مانا, اور اس حالت میں مانا کہ ماننے کی پوزیشن نہیں تھی. اور یہ صرف یہ نہیں کہ جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے, بلکہ آگے تیسری تعریف یہ فرمائی کہ یہ نہیں کہ صرف یہ اپنا جوش اور شجاعت و بہادری
اور کے جوہر دکھا رہے تھے، بلکہ یہ مخلص بھی تھے، تقوی والے بھی تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، ان میں سے یہ لوگ جو ہے نیکی والے تھے، واتقوا تقوی والے تھے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور اخلاص ان کے اندر تھا۔ اجر عظیم، ایسے اخلاص اور تقوی والوں کے لیے بڑا اجر ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمت شجاعت والی صفات تو کافروں میں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن احسان و تقوی والی صفت غیر مومن میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف میں ان کے اس شجاعت و بہادری کی تعریف کے بعد ان کے احسان و تقوی کی بھی تعریف فرمائی۔ احسان کہتے ہیں اخلاص کو، اور تقوی کہتے ہیں اللہ کے خوف دل میں پیدا ہو جانے کو۔ الذین قال لهم الناس، ان کے لیے اللہ نے فرمایا اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کچھ لوگوں نے آ کے کہا، کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، جو ابو سفیان نے پیغام بھجوایا تھا کہ جا کے کہہ دینا کہ بہت بڑا لشکر تمہارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ مکے والے آدمیوں نے بہت سا سامان تمہارے لیے مقابلے کے لیے جمع کر لیا ہے، اور بہت سے لوگ اکٹھا ہو کر تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فخشوہم، لہٰذا اب تو تمہارے لیے بڑے ڈرنے کی بات۔ فزادہم ایمانا، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ایمان جوش مارنے لگا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقالو، اور بولے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ساری جہان کے مقابلے میں اللہ ہمیں کافی ہے۔ ونعم الوکیل، اور کیا خوب وہ کام بنانے والا ہے، یعنی کیا وہ خوب ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ یہ آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل صحابہ کے منہ سے جس صدق اور جذبے سے نکلی تھی کہ اس کے اندر بڑی برکت اللہ نے رکھی ہے۔ بڑے بڑے مسائل کے لیے حل کے لیے بزرگان دین کہتے ہیں اس آیت کا وظیفہ کیا کرو، مقدمہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور پیچیدگی ہے، مہم ہے، کوئی پریشانی ہے، بیماری، تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل جو ہے یہ مخصوص تعداد میں الگ الگ بتاتے ہیں، کوئی 1000 مرتبہ، کوئی 111 مرتبہ یا 141 مرتبہ۔ تو بہرحال حسبنا اللہ ونعم الوکیل زیادہ پڑھے کسی مسئلے میں تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ معنی یہی ہے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، چنانچہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام اس طرح واپس ہوئے کہ بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ۔ یہی نعمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو آنے ہی نہیں دیا مقابلے کے لیے۔ وہ فضل لم یمسسہم سوء، اور ایک فضل کے ساتھ، وہ تجارتی نفع کو فضل کہا جاتا ہے۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی کانٹا بھی نہیں چبھا، کوئی انہیں تکلیف بھی نہیں پہنچی صحابہ کو اس میں۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ساتھ میں حاصل کی انہوں نے، اللہ کی مرضی کے وہ تابع ہوئے، یعنی اللہ رب العزت ان سے راضی بھی ہوا، یہ آخرت کا فائدہ ہوا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان ہے جو اپنے ماننے والوں کو، دوستوں کو ڈراتا ہے، یعنی ان کو ذریعہ بناتا ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے ان کو ذریعے سے جو ہے ڈراتا رہتا ہے۔ یخوف اولیاء، اپنے دوستوں کو جو ہے خوف میں اپنے، انما ذالکم الشیطان، یہ جو ہے شیطان ہے، یخوف اولیاء، جو اپنے دوستوں کے ذریعے سے اہل ایمان کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، سو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا صرف مجھ سے ڈرا کرو، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك واصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل و رحم و کرم نصرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تقوی اور ایمان کی قوت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا خوف خشیت پیدا فرما۔ اے اللہ غیر اللہ اور اے اللہ
ما سوا اللہ سے کہ تمام طرح کے خوفوں سے اللہ ہمارے قلوب کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمت و شجاعت نصیب فرما، اے اللہ توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کے اے اللہ مکارے، ہر طرح کے منکرات، ہر طرح کے شرور و فتن آفات و بلیات سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے غلبے اور دشمنوں کے طرف سے آئے ہوئے جو مظالم ہیں اللہ اس سے اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ان تمام اے اللہ سازشوں اور ان تمام جو ہے اللہ منصوبوں کو ناکام فرما جو اسلام و مسلمانوں کے خلاف دشمن جو ہے اللہ تیار کر رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے خیر سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آپ کی طرف سے جو احکام ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، سنت کی اتباع نصیب فرما، سنت و شریعت پر چلنا آسان فرما، تقوی و للہیت پیدا فرما۔ اے اللہ ایمانی زندگی نصیب فرما، وقت پر اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے سبوں کی مغفرت فرما، جملہ مومنین مومنات کی مغفرت فرما، اقبال حسین بابو مرحوم کی مغفرت فرما، اور یہ اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے بھائی اسلام کتھوریا کی مغفرت فرما، اور یہ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جس مقصد کے لیے بھی کہا، بیماروں کے لیے کہا، اے اللہ اپنے مقدمات کے لیے کہا اور کاروباری مسائل کے لیے کہا، اے اللہ سب کے تمام جائز مقاصد، تمام جائز ضروریات یا اللہ غیب کے خزانے سے پوری فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، سب کی ضروریات کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ بیماری کی تکلیفوں سے اللہ نجات نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کے فیصلے فرما، جہنم سے پناہ نصیب فرما، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما، برے دن سے، بری رات سے، برے وقت سے، برے انجام سے، ہر طرح کے برے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔